اور پھر میں نے اور آپ نے یہ عادت بنا لی کہ ہم نے آگے نکلنا ہے, نہ دایاں دیکھنا, نہ بایاں دیکھنا, نہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی ہے, تو اس میں ہو جایا کرتا ہے. بالکل جی, وقت ہو گیا آپ کی صحت کا. انتہائی محترم مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انتہائی قابل احترام عرفان بھٹی صاحب بھی مجھ سے چھوٹے ہیں جی, لیکن احترام کا رشتہ ہے نا, محبت کا رشتہ ہے, پیار کا رشتہ ہے, وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. اور یہ پروگرام جو ابھی آپ سنیں گے, آپ کی صحت, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پیج پر لائیو بھی. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, وہاں پہ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. واجد صاحب یہاں پر موجود ہیں, محترم اصغر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, وہ آپ کے سوالات نوٹ کر لیں گے اور محترم بھٹی صاحب تک پہنچا دیں گے. پھر وہ سوال جو ہے محترم مہمان تک جائے گا اور اس کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میں اب خاموش ہوتا ہوں اور مائکروفون جاتا ہے جی محترم عرفان بھٹی صاحب کے پاس. جی بھٹی صاحب. بہت بہت شکریہ طارق بٹ صاحب. سامعین محترم, پروگرام آپ کی صحت آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی, جیسے طارق بٹ صاحب نے کہا کہ یہ براہ راست نشر ہو رہا ہے. ہمارے وہ سامعین جو انٹرنیٹ تک دسترس رکھتے ہیں, اگر وہ اس پروگرام کو دیکھنا بھی چاہیں, براہ راست دیکھا جا سکتا ہے ہمارے پیج پہ. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں گے تو کمنٹ باکس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مہربان عباسی صاحب, جو ہمارے مینیجر ہیں آپریشنز اینڈ مارکیٹنگ کے میکس ہیلتھ ہاسپٹل میں. تو عباسی صاحب, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. بہت بہت شکریہ. ایک شارٹ نوٹس پہ آپ کو آنا پڑا یہاں پہ, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میکس ہیلتھ ہاسپٹل کے حوالے سے جو بھی کوئریز ہوں گی لوگوں کی بھی, اور جو بھی ہمارے ذہنوں میں جو چیزیں ہیں, ہم آپ سے انشاءاللہ اس کی انفارمیشن لیں گے. بٹ صاحب نے ذکر کیا کہ 1 منٹ لیٹ ہمارے ہاں, تو مطلب 1 منٹ کو کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. ہمارے جو عموماً اجتماعی طور پہ جو جس طرح کی عادات پائی جاتی ہیں, اس میں کافی لیٹ والا جو عنصر ہے نا, یہ بعض اوقات بڑے لطائف بھی آ جاتے ہیں اس حوالے سے. میرے مرحوم والد صاحب کافی عرصہ انہوں نے باہر گزارا تھا, جب واپس آئے ایک شادی میں جانا تھا, کارڈ کے اوپر 12 بجے کا ٹائم لکھا ہوا تھا, اور وہ 12 بجے بالکل تیار ہو کے مجھے کہتے ہیں چلے. میں نے کہا جی ابھی تو بڑا ٹائم ہوگا. کہتے ہیں نہیں 12 بجے کا ٹائم لکھا ہے. میں کہا جی عموماً 2-2:30 بج جاتے ہیں. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, کارڈ کے اوپر ٹائم لکھا ہے. اور جب ہم ہال میں پہنچے ہیں تو ہم شاید پہلے ابھی صفائی والے بھی نہیں آئے تھے. سو یہ جو ہے مسائل ہمارے ہاں رہتے ہیں. لیکن میں نے یہ چیز دیکھی ہے جی کہ جن قوموں نے ترقی کی ہے, وقت کی پابندی کو انہوں نے اپنا جو ہے نا سب سے زیادہ اہمیت دی ہے, اور آئی وش کہ ہم بھی ان اصولوں کے اوپر چلیں. عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, اور آج ہم پروگرام آپ کی صحت میں ان سے میکس ہیلتھ ہاسپٹل کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ جانیں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تفصیلی تعارف ہمارے سامعین کے ساتھ پیش کریں. جی, میرا نام مہربان عباسی ہے, اور اس ہیڈ بین 12 ایئرس کہ میں ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں ہوں, ہیلتھ کیئر پرووائڈر بیسیکلی. ناؤ آئی ایم ڈوئنگ ان میکس ہیلتھ ہاسپٹل فرام لاسٹ 7 ایئرس الحمدللہ. اور وہاں پہ ایز اے مینیجر مارکیٹنگ, آپریشن اور باقی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جس میں آپ کی اسٹریٹجیز ہیں, آپ کی OPDs ہیں, IPDs کیئر ہیں, اس کے حوالے سے آئی ایم ویری ایکٹیو پارٹ آف اٹ الحمدللہ سے. تو G8 مرکز میں ہمارا یہ ہاسپٹل ہے, میکس ہیلتھ ہاسپٹل نام کے نام سے ہے, اور اس 50 بیڈڈ ہاسپٹل الحمدللہ. تو وی ہیو دا کمپلیٹ فل فلیج ہاسپٹل, وی ہیو دا ملٹیپل اسپیشلائزیشن دیئر, اور الحمدللہ وی آر ون آف دا بیسٹ ہاسپٹل ان اسلام آباد, اور سب سے ہائیلی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہیں امنگ فیو. ان میں سے اسلام آباد میں جو بڑے ہاسپٹل ہیں ان میں سے ایک جو ہائیلی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہے وہ میکس ہیلتھ ہاسپٹل ہے. اچھا, ماشاء اللہ. اچھا, سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ مختلف جو آپ کے ایریاز ہیں ہاسپٹل میں سروسز کے حوالے سے اگر آپ اس کا ذکر کرنا چاہیں. دیکھیے سر, جنرل ہاسپٹل میں ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ ہائیلی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کی بات کریں یا آپ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو وی آر ڈوئنگ کڈنی ٹرانسپلانٹ, گردے کی پیوندکاری جسے آپ بولتے ہیں. اس کے علاوہ اوپن ہارٹ سرجری, دل کا آپریشن جو ہوتا ہے آپ کا, کیبیجز جسے کہتے ہیں, اینجیوگرافی پلاسٹی جو شرائنیں بند ہوتی ہیں آپ ان کا آپریشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی لنگس کینسر ہوتے ہیں, پھیپھڑوں کے کینسر جسے تھوریسک سرجری بولتے ہیں, وہ ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ برین ٹیومرس, اس میں نیورو سرجری ہے آپ کا, اور الحمدللہ وی ڈوئنگ ویری ہائیلی ٹیک نیورو سرجری, اس میں انڈوسکوپک مائکرو انڈوسکوپک ٹیومر کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی بہت آگے چلے گی. اب
वो सर को खोलना, खोपड़ी को खोल के तो नहीं, वो आर डूइंग जस्ट एक छोटा सुराख करते हैं, और कभी कभी वो सुराख भी नहीं करना होता, हमें नाक के ज़रिए जाके हम ब्रेन ट्यूमर जो है वो निकाल लेते हैं। सेम इन अ वे जिसको हम आप थोरेसिक सर्जरी बोलते हैं, जैसे फेफड़ों का कैंसर है, फेफड़े गल जाना टीबी की वजह से, वो भी हम कैमरों के ज़रिए ऑपरेशन करते हैं। बड़ा काट नहीं लगाते, छोटा सा एक सुराख करते हैं 1 इंच का कैमरे के ज़रिए। तो वी हैव द वेरी हाई स्पेस। इसके अलावा हमारे पास नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, डायलिसिस यूनिट हमारे पास बड़ा कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे जो बेहतरीन है वो वी आर अमंग द वन ऑफ द बेस्ट बर्न सेंटर इन इस्लामाबाद। और अगर आप प्राइवेट की बात करें तो वी आर द ओनली हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद हु प्रोवाइडिंग द बर्न सर्विसेज। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो अमूमन ये देखा जाता है कि यहाँ से तो बाज़ औक़ात खारियाँ भेजना पड़ता है बर्न के बाद केसेस के जो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 6 years। और लास्ट ईयर जब बेसिकली सर्दियों में बहुत ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं, आपके फायर के भी होते हैं, बाकी भी हैं, कुछ एसिड बर्न भी हमारे पास आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर वी ट्रीटेड ऑलमोस्ट 50+ पीपल, और उसमें कुछ लोग कंबाइंड फैक्ट्री बर्न के जो एसिड बर्न होते हैं, या फैक्ट्री में कुछ ऐसा काम हो रहा है शॉर्ट सर्किट, तो वी ट्रीटेड अबाउट 90% बर्न भी अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सर्वाइव नाउ। उसके बाद एक पूरा आपका रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज होती हैं, मल्टीपल सर्जरीज होती हैं, तो वी हैव द कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट ऑफ बर्न सेंटर एज वेल। जी सही है। मुख्तलिफ शोबों का आपने जिक्र किया, बच्चों के हवाले से भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द वेरी कंप्लीट डिपार्टमेंट, जिसमें आप अगर बच्चों के 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक आपका होता है क्रिटिकल, जिसको हम पीड्स आईसीयू या एनआईसीयू बोलते हैं, न्यूनेटल आईसीयू या पीड्स आईसीयू बच्चों का। जो आपके 3 माह से छोटे होते हैं वो एनआईसीयू में जाते हैं, जो 3 माह से बड़े होते हैं वो पीड्स आईसीयू में जाते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी होता है वो आपका होता है पीड्स सर्जरी, क्योंकि कुछ बच्चों को तो पैदाइश के साथ ही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दे नीड टू गेट इट फिक्स इन नेक्स्ट 48 और या 72 आवर्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द कंप्लीट पेड सर्जरी, we have the complete PEDS ICU, PED NICU और PED कार्डियोलॉजी। तो पीड्स का एक कंप्लीट डिपार्टमेंट है जिसमें हम पीड्स के जितने भी अब अगर न्यू नेट जो होते हैं, जो पीड्स है या न्यू नेट्स है, उनको कार्डिक इश्यूज़ भी होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में कुछ इतने ज़्यादा जगह है नहीं जहाँ पे ये सारे ट्रीटमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पार्ट ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद, जो बच्चों की दिल का जो मसाइल हैं या जो बाय बर्थ उनको दिल के मसाइल होते हैं, दिल में सुराख है या उनकी एक्टिविटी अच्छी नहीं है या प्रेशर है हार्ट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्रीटिंग दैट एज वेल। सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आइडिया क्या था इस हॉस्पिटल को बनाने का? अच्छा देखो, इसका सबसे जो बेहतरीन आइडिया वो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग पार्ट ऑफ रिफा वी हैव द मल्टीपल हॉस्पिटल, और हम बड़े लंबे अरसे से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में और एक क्वालिटी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद में हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी उस तरीके से, और प्राइवेट सेटअप में बिल्कुल नहीं थी। ऑल्दो कि वी हैव द वेरी गुड डेंटल हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद। तो हम ज़रा चाह रहे थे कि जो लोग इस्लामाबाद के हैं, एक तो प्राइस थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए फॉर द वेलफेयर। रिफा इज़ ऑलवेज टॉक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो एक अच्छा स्पेशलाइज हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे बहुत कॉस्ट इफेक्टिव और जो इलाज है वो हर किसी की पहुँच में हो और एक अच्छे रेट्स पे हो। तो जो बिहाइंड द आइडिया ऑफ दिस हॉस्पिटल वो ये था कि जो लोग बहुत महंगे हॉस्पिटल नहीं अफोर्ड कर सकते इस्लामाबाद में, या देखें जो अच्छा इलाज है वो हर किसी का हक है, वेदर दे हैव द मनी और नॉट, ठीक है। तो वो इसको लेके हमने ये एक हॉस्पिटल चलाया और इसमें हमने तमाम स्पेशलाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया, और वी हैव द वेरी गुड रेट्स इन इस्लामाबाद। अगर आप देखा जाए तो उसके मुकाबले में वी हैव द बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज और इन अ वेरी गुड रेट्स। सही है। अब आसिफ साहब, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कंसल्टेंट्स के हवाले से कि कंसल्टेंट्स अगर हम देखें, ज़ाहिर है कि इतने बाज़ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एरियाज़ भी हैं, सर्जरीज़ हैं, आपने ब्रेन ट्यूमर के अगर आप बात करें ना कंसल्टेंट्स के, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लकी इनफ दैट वी हैव द वन ऑफ द टॉप कंसल्टेंट नॉट इन पाकिस्तान बट एशिया एज वेल। अगर आप बात करें नेफ्रोलॉजी की, जिसमें आप गुर्दों का जो आर्जा होता है उसमें, वी हैव द प्रोफेसर समीजे खान। He is known as the Baba of nephrology because Alhamdulillah he had been in nephrology from last 50 years। और हम बहुत अब मुझे नंबर नहीं याद एग्जैक्टली कि हम कितने ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इट इज काउंटलेस ट्रांसप्लांट और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप बात करें नेफ्रोलॉजी की, वी है प्रोफेसर समीजे खान, ही इज़ द वन ऑफ द टॉप नेफ्रोलॉजिस्ट इन एशिया, नॉट इन पाकिस्तान इवन। आप जो उनके स्टूडेंट की अगर आप बात करें तो दे आर द ऑन द वेरी हाई रिप्यूटेड
آل اوور دا ورلڈ. تو ایک تو نیفرولوجی میں وی ہیو دا ون آف دا بیسٹ کنسلٹنٹ ہیئر. پھر اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں برن کی یا ریکنسٹرکٹیو سرجری کی, پروفیسر طارق اقبال صاحب, ان کا بہت بڑا نام ہے اسلام آباد میں. اگر آپ برن میں اور ریکنسٹرکٹیو سرجری میں بات کریں تو ہی ہیو ویری گڈ فالوورز ان پاکستان, اور بہت اچھا ہاتھ ہے ماشاء اللہ سے ان کا, بہت اچھا. اگر اس کے بات کریں آپ نیورو سرجری کا تو پروفیسر ساجد نذیر بٹی, ہی از دا ون آف دا بیسٹ سرجن, اور ہی واز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اینڈ چیئرمین آف نیورو سرجری ان پیمز ایز ویل, اور ہی ڈن ہز فالوشپ فرام جرمنی اینڈ یو ایس ایز ویل. اب وہ جتنی بھی وہاں کی لیٹسٹ ٹیکنیکس انہوں نے سیکھی وی آر اپلائنگ ہیئر, جس میں آپ کا اگر نیورو سرجری کی بات کریں تو ایک بہت لیٹسٹ اکوپمنٹ آتا ہے جسے کیوسا بولتے ہیں آپ. کیوسا از اے منیمم انویسیو سرجری, جو آپ کو تو وہ وقت تو نہیں رہا کہ آپ بہت بڑے چیر پھاڑ کریں یا کٹنگ کریں, تو چھوٹے چھوٹے آپ 1 انچ کے 2 انچ کے سوراخ کر کے تو یو سک آؤٹ دا ٹیومر آؤٹ سائڈ. تو اسی طریقے سے اگر آپ بات کرتے ہیں یورولوجی کی, جس میں آپ کا گردے اور مثانے کا ہے, وی ہیو دا ون آف دا ٹاپ 2 پروفیسر مشرف علی خان اینڈ پروفیسر ساجد ممتاز قاضی, اور دے بینگ ہیڈ بین لائک دونوں بہت بڑا نام ہے اسلام آباد میں اگر دیکھا جائے. اور یورولوجی میں اگر میں اس کو اسکپ کر گیا, ہمارے پاس پیڈ یورولوجی بھی ہے. اب لوگوں کو نا اکثر بچوں کو کبھی بس کے ساتھ سٹونز ہوتے ہیں, کبھی بعد میں ان کی ڈائٹ یا لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ سٹون آ جاتے ہیں. اب ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی اب اتنے چھوٹا بچہ ہے اور گردے کی ایسی جگہ پہ ہے جو نکل نہیں سکتا, تو واٹ وی کین ڈو. وہ انٹروڈیوس پروسیجر ان فیکٹ ان اسلام آباد الحمدللہ ان پرائیویٹ ہاسپٹل, منی PCNL, جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدھے انچ سے بھی جو اس کا بھی ہاف ہے اس کا ہم سوراخ کر کے وی سک آؤٹ دا وہ آپ کا اسٹون آؤٹ. تو الحمدللہ ہم نے 9 ماہ کے بچے کا, 1 سال کے بچے کا, 1.5 سال کے بچے کا اسٹون جو ہے اس طریقے سے ریموو کیے. اگر آپ بات کرتے ہیں گائنی کی تو الحمدللہ وی ہیو دا ٹاپ گائناکالوجسٹ ود اس, جو اسلام آباد کے بہت بڑے ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے ہیں. اس میں پروفیسر طاہرہ بطول چودھری ہیں, پروفیسر کوثر بنگش ہیں, شگفتہ یاسمین صاحبہ ہیں, اس کے بعد سائرہ اغوان صاحبہ ہیں, اور اس کے علاوہ سون وی ہیو دا ملٹیپل الحمدللہ دی ڈاکٹرز دیئر. تو کنسلٹنٹ ہمارے پاس وی ہیو دا ون آف دا بیسٹ اینڈ دا ٹاپ کنسلٹنٹ ہے. اگر آپ بات کریں تھوریسک سرجری از ویری یونیک سروسز. اب جن مریضوں کو TB ہو جاتی ہے یا وہ TB کی وجہ سے ان کے لنگس میں پانی پڑ جاتا ہے, وہ پس پڑ جاتی ہے, اس کے بعد وہ لنگس گلنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس میں بھی فردر بہت سے آپریشنز ہوتے ہیں جس میں کچھ لنگس نکال دیے جاتے ہیں, کچھ کو پھیپھڑا پھلایا جاتا ہے, تو اس کو تھوریسک سرجری بولتے ہیں. اب اسلام آباد میں وی آر دا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ون آف دا بیسٹ تھوریسک سرجن وی ہیو ہیئر ڈاکٹر تاشفین امتیاز, ہو ہیو لائک 2 اسپیشلائزیشن ان جنرل سرجری اینڈ تھوریسک سرجری ایز ویل. تو ہم پوری ریپس کو نہیں کاٹتے الحمدللہ, ہم صرف ایک چھوٹا سا سوراخ کرتے ہیں, اس کو ویٹس بولتے ہیں, ویڈیو اسسٹنٹ جو ہوتے ہیں تھوریسکس میں. چھوٹا سا ہم سوراخ کرتے ہیں, اور جتنا بھی اس کا پس ہوتا ہے یا ٹیومرز ہوتے ہیں یا ہم نے بایوپسیز لینی ہوتی ہیں, تو وی آر یوزنگ ویری لیٹسٹ ٹیکنیک الحمدللہ. اس کے بعد اگر آپ بات کریں ہمارے پاس کارڈک سرجری, تو دل کا عرضہ پاکستان میں بہت سے پرابلمز ہیں, جس میں آپ کا جینیٹک بھی ہیں, پھر آپ کا ڈائبیٹک ہیں, شوگر, بلڈ پریشر, موٹاپا, لائف سٹائل. تو دل کے مسئلے کافی زیادہ ہیں. آپ کا لائف سٹائل ایسا نہیں ہے, وی آر ناٹ یوز ٹو واک, پانی, کھانا, یہ ساری چیزیں ہائی فیٹس کھاتے ہیں. تو وی ہیو دا کمپلیٹ کارڈک سرجری ڈپارٹمنٹ الحمدللہ. وی ڈن 200+ کیبیجز ان لاسٹ 7 to 8 months ود دا زیرو mortality الحمدللہ, جس میں نہ صرف اوپن ہارٹ سرجری تھی بلکہ ہم نے AST آپ کا جو وال ریپلیسمنٹ ہوتی ہے وہ ہم نے کیا الحمدللہ. تو وی آر ویری بلیسڈ کہ دیٹ وی ہیو دا ون آف دا ٹاپ کنسلٹنٹ آف اسلام آباد ان آور ہاسپٹل. صحیح ماشاء اللہ. سامعین محترم, پروگرام آپ کی صحت آپ سماعت فرما رہے ہیں رفاع FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے, اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مہربان عباسی صاحب, جو مینیجر ہیں آپریشنز اینڈ مارکیٹنگ کے میکس ہیلتھ ہاسپٹل اسلام آباد میں. اور میکس ہیلتھ ہاسپٹل کے حوالے سے جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں ان پہ بڑی تفصیل سے ہمیں انفارم کیا. اچھا عباسی صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ مزید اگر ہم کوالٹی سٹینڈرڈز کی بات کریں تو اس پہ کہاں گریڈ کریں گے آپ میکس ہاسپٹل کو؟ پیشنٹ سیفٹی کم فرسٹ, جو رفاع کے تمام ہاسپٹل, رفاع کی مینجمنٹ, ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ کی سیفٹی کمپرومائز نہ ہو. بالکل. ایک اچھی صحت اور ایک اچھے علاج کے ساتھ ساتھ ایک کوالٹی کیئر از ویری امپورٹنٹ. بالکل. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ ایک بیماری لے کے ہم ہاسپٹل آتے ہیں اور ایک کیور ہوتی ہے اور 4 نئی لگ کے آ جاتی ہیں. اچھا, اس میں دیکھیں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں
کہ آپ نے پیشنٹ کو وی ہیو ٹو ٹریٹ دا پیپل اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیزیزز. اب جس طرح اب ایک ہاسپٹل میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹ بھی ملیں گے, آپ کو بی سی کے پیشنٹ بھی ملیں گے, آپ کو ملٹیپل ایشوز کے ساتھ پیشنٹ ملیں گے جو کمیونل ڈیزیزز ہیں, یعنی ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ سکتی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو میکس ہیلتھ از ویری کلیئر ان دیٹ ہمارے پاس پراپر آئسولیشن رومز ہیں. اگر کوئی پیشنٹ ایسی ٹریٹمنٹ یا ایسی ڈائگنوسس کے ساتھ آتا ہے تو فرام ڈے فرسٹ ہم ان کو سیپریٹ کر دیتے ہیں فرام دا ادر پیشنٹس. پھر ان کا پورا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, پھر ان کے کلچرز ہوتے ہیں, بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. وین دے گیٹ دا نیگیٹو تو پھر ہم ان کو باقی مریضوں کے ساتھ ملاتے ہیں. اگر آپ کوالٹی اسٹینڈرڈ کی بات کریں تو الحمدللہ وی آر ISO سرٹیفائڈ 9001-2015 اور ناؤ وی آر ڈوئنگ آن JCI ایکریڈیشنز اور کینیڈین پہ آپ کام کر رہے ہیں. اور جتنے بھی اسٹینڈرڈز امپلیمنٹ ہیں فرام دا کوالٹی آف ڈپارٹمنٹ تو وہ ہم انہی اسٹینڈرڈز کو لے کے چل رہے ہیں. اب اس میں نا 3-4 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جس میں آپ کا نمبر ڈیز آف اسٹیز پیشنٹ کے کتنے ہیں, پیشنٹ کا کوئی بگ تو نہیں لگ گیا ہاسپٹل سے, کسی قسم کا انفیکشن تو نہیں لگ گیا, تو وہ اس کا کمپلیٹ ایک آڈٹ ہوتا ہے. ہماری پوری انفیکشن کنٹرول ٹیم ہے جس میں ڈاکٹر ہیں, نرسز ہیں. بیسیکلی جو انفیکشن کنٹرول ہوتا ہے از مور انٹو دا انفیکشن کنٹرول نرس. اس میں ہم یہ کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے, پہلے تو ایک یہ دیکھ لیں کہ ایک پیشنٹ اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے کلچر لیتے ہیں اسی جگہ کے, اسی روم کے, کہ خدا نہ خواستہ کہیں سپریٹ تو نہیں ہو گیا. ایک تو وہ ہم وی ہیو دا ویری گڈ کنٹرول. پھر وی آر یوزنگ اے ویری گڈ گیجٹس, اور اس کے علاوہ جو آپ کا یہ کیمیکلز ہوتے ہیں ٹو سویپ اٹ ڈاؤن ٹو کلین اٹ آؤٹ, وہ کر لیتے ہیں ہم. اس کے بعد پھر ریگولر بھی, یہ تو آپ کا اسپیشل ہو گیا. پھر ریگولر بھی ہم نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے کہ ہم جتنا بھی اپنے ہاسپٹل کے جو جگہ ہیں جو پیشنٹ کے ساتھ انٹریکٹ ہوتا ہے, جس میں آپ کا اکوپمنٹ ہے, جس میں آپ کے بیڈز ہیں, جس میں آپ کے ایریاز ہیں, ان کا ہم سویپ کلچر لیتے ہیں, ان کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے. تو وی آر ویری کلیئر آن کوالٹی, کیونکہ آپ صحت کے لیے آئے ہیں ہاسپٹل, علاج کے لیے آئے, نہ کہ آپ ایک نیا بگ لگا کے یہاں سے چلے جائیں. تو الحمدللہ وی آر ڈوئنگ, آپ کو جیسا میں نے بتایا کہ نی ریپلیسمنٹ اور ہپ ریپلیسمنٹ از اے ویری سینسٹیو سرجری. تو چلیں ابھی تو بہت کامن ہو چکا ہے یہ چیز, لیکن جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ آپ کا انفیکشن پریونشن ہوتی ہے کہ اس کو انفیکشن نہ لگے. تو الحمدللہ ہم وی آر ویری انٹیکٹ آن اٹ. دوسرا کڈنی ٹرانسپلانٹ, آپ کو پتہ ہے امیون سسٹم بڑا کمپرومائز ہوتا ہے پیشنٹس کا, آلریڈی وہ میڈیسن پہ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ فرام لاسٹ سو مینی ایئرز وی آر ان ہیلتھ کیئر انڈسٹری, فرام 90s سے ہم کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی ایسا چیلنج نہیں آیا جس میں کسی پیشنٹ کو کوئی بگ لگ گیا ہو ہاسپٹل سے یا انفیکشن لے کے جا رہا ہو یہاں سے. الحمدللہ. آپ نے شروع میں عباس صاحب ذکر کیا جیسے ہمارے یہاں اسلام آباد میں بڑے اچھے ہاسپٹلس بھی ہیں, یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے ہمارے میکس ہیلتھ ہاسپٹل کا؟ دیکھیں, ایک تو سب سے بڑا اور سب سے میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی ایک خیر والا ایریا بھی ہے کہ ہم وی آر ناٹ ارن دا منی. بالکل, ہم پیسے کمانے کے لیے شاید ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں نہیں آئی, بیکاز دیر از سو ادر بزنسز جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. بالکل. تو ایک تو سب سے جو ضروری چیز ہے کہ وی آر ویری گڈ ان پرائسز. میں چیپ تو نہیں کہوں گا لیکن وی آر ویری گڈ کمپیریٹیو باقی ہاسپٹل کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں جو یونیک سروسز پوائنٹ ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تھوریسک سرجری از ناٹ ایوری ویئر. صحیح ہے, ہر کوئی تھوریسک سرجری نہیں کرتا. برن کا ذکر کیا کہ وہ اسلام آباد میں پرائیویٹ سیٹ اپ میں نہیں. آپ گورنمنٹ سیٹ اپ میں آپ اگر باقی انسٹیٹیوٹ کی بات کریں, جیسے آپ نے کھاریا کی بات کی, یا پھر آپ نے ادھر آپ کے پاس ہولی فیملی ہے پنڈی میں, یہاں پہ ہے, لیکن ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ہم کسی کے پاس نہیں ہے. اب جو برن والا پیشنٹ ہوتا ہے نا, دے آر ویری وہ اتنا ان کے وونڈس کھلے ہوتے ہیں, اتنے زخم ہوتے ہیں کہ وہ بڑی جلدی انفیکشن کیچ کر لیتے ہیں. تو وی ہیو دا آئسولیٹڈ روم الحمدللہ. تو وہ بھی ایک بڑا یونیک پوائنٹ ہے ہمارے پاس. دوسرا جو سب سے دیکھیں, اگر آپ ویسے ہر سرجری بڑی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے, لیکن اگر ہم ایک لے مین کی تھنکنگ دیکھیں تو ہمیں نا دل کا آپریشن اور دماغ کا آپریشن بہت بڑا لگتا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں دماغ کا آپریشن بہت بڑا, کہ دماغ میں رسولی ہے. یہ اب سن کے ہی آپ کو بڑا ایک نا ڈر جاتا ہے کہ جی دماغ میں رسولی ہے. تو ایک تو یونیک سروس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم منیمم جو ہے نا سرجری کرتے ہیں کہ ہم پوری کھوپڑیاں نہیں کھولتے, جیسا میں نے آپ سے بات کی. کبھی کبھار تو ایسا کہ ٹیومر کی لوکیشن اس جگہ پہ ہے تو ہم ناک سے ذریعے جا کے وداؤٹ اینی کٹ, الحمدللہ وداؤٹ اینی کٹ ہم جا کے وہاں سے ٹیومر نکال لیتے ہیں. اس کے بعد آپ یونیک سروس پوائنٹ کی بات کریں تو وی آر دا اونلی ہاسپٹل, ایک اور بہت بڑا ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں نام نہیں لوں گا ان کا, ان کے بعد وی آر دا سیکنڈ ہاسپٹل ان اسلام آباد ہو از پرووائڈنگ کیبج اور کڈنی ٹرانسپلانٹ ایٹ دا سیم ٹائم.
باقی جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہ سیم ٹائم کڈنی ٹرانسپلانٹ اور کیبیجز نہیں کر رہے, یا تو کیبیجز کر رہے ہیں اوپن ہارٹ سرجری یا کڈنی ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں, بیکاز یہ دونوں بہت بڑے جن ہیں تو ان کو سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہے. تو الحمدللہ وی آر ڈوئنگ ایٹ دا سیم ٹائم. تو ایک تو یہ بڑا آپ کا. تیسرا دیکھیں آپ نا جو ساری زندگی آپ اسٹرگل کرتے ہیں, جو کام کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک بڑا کمپلیٹ پیڈس کا ڈپارٹمنٹ ہے. If you want ped surgery, تو we have Professor Amjad Chaudhary. He is a very big name. اور الحمدللہ he have very good records in پاکستان اور سعودیہ میں, انہیں بہت اچھے اور بڑا نام ہے ان کا. تو پروفیسر امجد چودھری ود us ان آپ کے پاس پیڈ سرجری میں اگر پیڈ سرجری کی ضرورت پڑتی ہے تو we have the complete back of a پیڈ سرجری. اکثر آپ نے سنا ہوگا پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہوتے ہیں اس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بچہ بیمار ہے, اس کو کسی بڑے اسپتال میں لے جائیں, جی NICU کی ضرورت ہے. we have complete NICU. اگر آپ کا بچہ آتا ہے ایکسیڈنٹ کے ساتھ, اللہ معاف کرے, یا برن کے ساتھ یا کرنٹ کے ساتھ, تو وی ہیو دا کمپلیٹ بیک اپ آف پیڈ سرجری ایز ویل. اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کریں کہ اگر بچوں کو دل کا مسئلہ ہے, اب اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ہسپتالوں میں بچہ پیدا ہو گیا, جی ہمارے پاس تو دل والا ڈاکٹر نہیں ہے, یا ہمارے پاس دل کی ایکوگرافی نہیں ہو سکتی, یا دل کا ڈاکٹر نہیں ہے. تو الحمدللہ وی ہیو دا پیڈس ڈاکٹر ایز ویل ان کارڈک ایز ویل. تو اس وجہ سے ہم بہت سے ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی از ون آف دا ویری یونیک سروسز دیٹ وی آر پرووائڈنگ. تو وی ہیو دا ملٹیپل تھنگز لائک دس. صحیح ہے. کافی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, فیس بک پہ بھی سوالات بھی ہمارے پاس آنا شروع ہوئے ہیں. ایک تو آلریڈی آپ نے ایڈریس کر دیا, لیکن چلے میں سوال پڑھ دیتا ہوں. محمد اویس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاسپٹل میں عورتوں کے مسائل کے حوالے سے گائنی کا شعبہ ہے کہ نہیں. آپ نے ذکر کیا کہ بڑا اچھا ایکٹیو شعبہ گائنی کے حوالے سے جو ہے موجود ہے, اور دیگر کون کون سے شعبے جات میں ڈاکٹرز ہیں وہ بھی آپ نے بتا دیا. لیکن ایک سوال جو مجھے ملٹیپل ٹائمز لوگوں نے پوچھا ہے وہ OPD کی ٹائمنگ کے حوالے سے. تو OPD کی ٹائمنگز کا ذرا تھوڑا سا. اچھا جی ٹھیک ہے. دیکھیں اسلام آباد میں نا ایک پرائیویٹ اگر چیک کرنا چاہیں تو اس کی کیا, اسلام آباد میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جو جتنی بھی OPDs ہوتی ہیں نا وہ ایوننگ ٹائم ہوتی ہیں. جی اچھا, جو ہماری بہت جو میجر جو ہماری OPDs ہیں وہ شام کو 4 سے رات کو 10 بجے تک ہوتی ہیں. لیکن اب کچھ دو بہت بڑے ڈاکٹرز نے, مثلا میں نے پروفیسر سمی جے خان کا نام لیا, ان کی OPD بہت ہیوی ہوتی ہے اور ہی اسٹارٹڈ فرام 10, صبح 10 سے شروع کرتے ہیں. پروفیسر مشرف علی خان who is a urologist, he started from 10. پروفیسر ساجد نذیر بٹی, he started from 11. تو ہم اگر OPD اسٹارٹ کرنے کی بات کریں تو we are open from 10 till رات کو مڈ نائٹ تک. اس کے بعد اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد جو گائنی کا کیا تھا الحمدللہ وی آر, ہم گائنی میں بھی بڑی ہائیلی اسپیشلائز سروسز کرتے ہیں, جس میں آپ کی لیپروسکوپک سرجریز ہوتی ہیں, جس میں بہت سرجریز ہوتی ہیں. آپ کو پورے کا پورا پیٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ود کیمرہ, دیٹ کیمرہ اور انڈوسکوپ کے ذریعے آپ وہ پیشنٹ جو وہ ہیں, اگر ٹیومر ہے یا آپ کی کوئی سسٹ ہے یا فائبرائڈس ہیں, تو وی آر ڈوئنگ ویری یونیک سروسز ان گائنی ایز ویل. اس کے ساتھ ساتھ جو سامعین مجھے سن رہے ہیں, اگر آپ کے پاس انصاف کارڈ کی فیسلٹی ہے تو وی آر ڈیلنگ ود ان اے گائنی ڈپارٹمنٹ ایز ویل. تو آپ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں پیدا ہو, ان کی اینٹینیل کیئر تھوڑی اچھی ہو. تو الحمدللہ وی ہیو ویری کلین اینڈ نیٹ سیٹ اپ فار دا سیئر سولر پروگرام ایز ویل ان گائنی. صحیح ہے. اچھا, اب نا عباس صاحب میں چاہوں گا کہ ڈیٹیل کا آپ نے ذکر کیا تھوڑا سا کاسٹ کے حوالے سے. جتنی فیسلٹیز جو بھی آپ نے ماشاء اللہ سے بتائی ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ, جو کسی بھی بڑے اور اچھے ہاسپٹلس کے اندر ہو سکتی ہیں, تو ذہنوں میں پہلا سوال یہ تیار کہ بڑی ہائی پرائس ہوگی. سو آپ نے, میں ایگزیکٹ فگر تو نہیں چاہوں گا کہ آپ کوٹ کریں, لیکن آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا کمپیریٹیولی اگر ہم بڑے ہاسپٹلس کو دیکھیں تو یہ چارجز ہیں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, اسلام آباد نا 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہوا ہے بٹ صاحب. ایک تو آپ کے بہت بڑے نام ہیں, 2-3 نام بہت بڑے ہیں, وہ تو بہت ہائی پرائز ہے. اگر آپ بات کریں بیڈ کیپیسٹی کے ساتھ کہ 50 to 100 بیڈڈ جو ہاسپٹل ہیں ان کے ساتھ ہم اپنا کمپیریٹیو کرتے ہیں, تو اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں گا, اگر ان کی ایک سرجری کی پرائس 100 روپیہ ہے نا, تو وہ آر ڈوئنگ آن 60 روپیز. اچھا ٹھیک ہے, آلموسٹ 40 to 50% کا. لیکن اب اس میں ایک بات دیکھیں, آپ جب لوگ ڈفرینس ہے, جب لوگ کہتے ہیں بات کہ ہم نا کمپرومائز نہیں کرتے آن کوالٹی, اس میں نا یہ ود فل فلیج with a good medicine, with a good equipment, with a very expert people or with a very good rooms and environment, میں اس کی یہ بات کر رہا ہوں آپ کو. تو اس میں جو سب سے ایک اور ضروری چیز ہے سب جو میں مینشن کرنا بھول گیا, موٹاپا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. اور اگر آپ جتنے بھی بیماریاں ہیں جس میں آپ کا شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے,
جوڑوں کا درد ہے, ہارٹ اٹیک ہے, وہ آپ کے موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو پاکستان میں اب بہت لیٹسٹ سرجریز آ گئی ہیں جس کو سلیو گیسٹیکٹمی یا منی گیسٹرک بائی پاس کہتے ہیں. الحمدللہ ہم نے 230 کلو وزن کا بھی آپریشن کیا, ہم نے 280 کلو وزن کا بھی آپریشن کیا. ناؤ دے آر, جو 230 والا پیشنٹ تھا, ناؤ ہی از آن 150. مثلا آپ آلموسٹ اس نے 80 کلو وزن اپنا کم کیا. ناؤ ہی اسپینڈنگ ہیلدی لائف. وہ ڈائبیٹک تھا, ٹائپ 2 تھا, تو الحمدللہ وہ آپ اس کے سارے پرابلم حل ہو گئے. اس طرح فیمیل میں بہت ایشو ہوتے ہیں, آپ کنسیو نہیں کر پاتے بیکاز آف موٹے ہونے کی وجہ سے. بہت سے جو نیو ویڈ میرڈ کپلس ہیں ہمارے پاس آئے, بچیاں فیمیلز ہمارے پاس آئی, جب ان کی ہم نے یہ ویٹ لاس والی سرجری کی, اس کے بعد الحمدللہ اب وہ باعث اولاد ہیں اور دے آر اسپینڈنگ اے ویری گڈ لائف. تو موٹاپے کے حوالے سے بھی وی ہیو دا ویری یونیک سروسز جس میں بایوٹرک سرجری جس کو بولتے ہیں آپ. ہم نے 150, 200, 250, 230 ایون 280 کلو کے وزن کے ساتھ بھی ہم نے ایک پروسیجر کیا ہے, اس کو منی گیسٹرک بائی پاس بولتے ہیں. اور یہ بھی کوئی چیر کاٹ والا نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پتہ نہیں اندر سے فیٹ نکالیں گے یا چیرے دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. کیمرے کے ذریعے 1 انچ کے 3 سوراخ ہوتے ہیں اور وی آر ڈوئنگ دیٹ سرجری. اگر وہ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے منی گیسٹرک بائی پاس یا بایوٹرک سرجری کے نام سے آپ سرچ کریں گے تو یو ول گیٹ ٹو نو کہ الحمدللہ یہ آپ موٹاپے کی وجہ سے جتنے پرابلم تھے, ہارٹ کے ایشوز سے لوگوں کو, شوگر کا, جوڑوں کا درد آپ کا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ سارا آپ جو ہے نا وہ وی آر ڈوئنگ ان اے ویری گڈ وے الحمدللہ. صحیح ہے. ری ہیب کے حوالے سے فزیو تھراپی اس طرح کی, ہاں دیکھیں بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا. ہمارے پاس میکس اسپائن اینڈ ری ہیب کے نام سے ایک کمپلیٹ فل فلیج ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا, اس میں ہم اگر ری ہیب کے بھی بہت سے آگے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کا نیورو کا ہوتا ہے, آپ کا آرتھوپیڈک کا ہوتا ہے, آپ کا کارڈک کا ہوتا ہے, آپ کا بہت سے وومن جو ہیں ہیلتھ کلبس کے نام سے جو ہیں سروسز ہوتی ہیں جس میں جب آپ کنسیو کیا ہوتا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہیلتھی لائف گزاریں, تو ہم وی ہیو دا کمپلیٹ ری ہیب سینٹر اسپائنل ری ہیب, جس میں جو سب سے زیادہ جو قابل ذکر چیز ہے وہ ہمارے پاس ایک بیڈ ہے جس کو اسپائن میڈ بولتے ہیں. وی آر دا اونلی ہاسپٹل ان پاکستان دیٹ ہیو دیٹ بیڈ. اگر آپ کو آپ کے لمبر میں کوئی ایشو ہے, آپ کے مورے جو ہیں وہ سلپ ہوئے ہیں جس میں آپ کے حرام مغز کو پریس کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو ارک و نساء کا درد جس سے بولتے ہیں یا شیٹیکا پین جس کو بولتے ہیں آپ کو, وہ ہے, تو وہ ہم بغیر سرجری کے اس کے اوپر ہم سیشن کرتے ہیں. اور اٹس اے کمپلیٹ کمپیوٹرائز سسٹم. آپ نے کمپیوٹر میں اس کو ٹائپ کر کے دے دینا ہے کہ جی یہ L4 یا L5 پہ کا یہ مسئلہ ہے لمبر کا, یا L6 L7 پہ مسئلہ ہے, تو اس کو آپ نے اسٹریک کرنا ہے. تو ہم اس کو کہ ان کا ویٹ اتنا ہے, ہم اس پہ بیڈ پہ سیٹ کر دیتے ہیں اور اٹس لائک کا میجک. آپ بلیو کریں گے لوگ جن کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یو ہیو ٹو گو یور سرجری, تو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ری ہیب میں جو سب سے قابل ذکر چیز ہے وہ آپ کا پوسٹ اسٹروک جس کو آپ فالج بولتے ہیں. فالج کے بعد لوگ جو ہیں وہ بالکل اپنے مریض کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جب وہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں, اور جب آپ بالکل کہ جب آپ اس جسم کا وہ حصہ جس کو آپ موبلائز نہیں کرتے, جس کے ساتھ آپ ورزش نہیں کرواتے, تو وہ نکارہ ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ آپ بالکل معذوری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وی ہیو ویری کمپلیٹ الحمدللہ ویری کمپلیٹ ڈپارٹمنٹ اور ویری کمپلیٹ پروگرام فار دا ری ہیب اینڈ دا اسپائن فور. صحیح ہے. آپ نے ذکر کیا انفرٹیلٹی کے حوالے سے بھی جی بالکل. اب اس میں دیکھیں ایک تو آپ نے تو موٹاپے کی ایک ریزن دی کہ اس کو ختم کرنے سے, اس کے علاوہ بھی بالکل ابھی جس طرح آپ کا بہت سی چیزیں بہت لیٹسٹ ہو چکی ہیں جس میں آپ انفرٹیلٹی کے حساب سے آپ کنسیو نہیں کر رہے بیکاز آف سم ریزنس, جس میں آپ میں ہارمونس کا ایشو ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے, تو وی آر ڈوئنگ دیٹ الحمدللہ. وی ہیو دا ویری گڈ رزلٹ آن اٹ. اگر آپ ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز صلاحیت ہے, لیکن سم ٹائم آپ نہیں کنسیو کر پا رہے ہوتے فار سم ریزنس, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, انفیکشن ہو سکتا ہے, ملٹیپل ایشوز ہو سکتے ہیں. اب اس میں یہ بالکل وی ہیو دا کمپلیٹ, وی ہیو پروفیسر طاہرہ بطول چودھری. اگر آپ انٹرنیٹ پہ ان کو سرچ کریں گے تو شی ہیو دا ویری گڈ نیم اور ویری سکسیزفل ریٹرن. اسی کے ساتھ ساتھ پروفیسر کوثر بنگش ہیں, پروفیسر سائرہ اغوان ہیں, تو دے ہیو ویری گڈ نمبرز الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں اتنی شفا رکھی ہوئی ہے کہ لوگ باعث اولاد ہوئے ہیں. صحیح ہے. اچھا, آپ نے ہیلتھ کارڈ کا ذکر کیا, یہ صرف گائنی کے شعبے میں یا باقی شعبہ جات میں بھی؟ جیسا میں نے پہلے کہا کہ ایک اچھی صحت اور اچھا علاج ہر کسی کا حق ہے, ویدر دے ہیو اماؤنٹ اور ویدر دے ڈونٹ ہیو.
اگر میرے بچے نے علاج کروانا اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میرے بچے کو بھی, میرا بچہ میرے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی ایسے بندے کے پاس پیسے ہیں. تو ہم نے نا گائنی اور اس کے علاوہ ہارٹ, جس میں اوپن ہارٹ سرجری ہے آپ کی, اینجیوگرافی پلاسٹکس ہے, پھر جس میں آپ کی جنرل سرجری ہے, جس کی آپ کی یورولوجی ہے, آپ کی آرتھوپیڈک ہے, الحمدللہ یہ سارے ڈپارٹمنٹ کا میں نے نام لیا. وی آر ڈیلنگ آن ہیلتھ کارڈ. اب دیکھیں سب سے زیادہ جو پرابلم آتا ہے نا وہ آپ کے ہائی کاسٹ ہوتے ہیں, جس میں آپ کا اوپن ہارٹ سرجری ہے. اگر آپ اسلام آباد میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل سے اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں تو آپ کو 7.5 لاکھ روپیہ چارج ہوتا ہے. اب یہ غریب بندہ ہے جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی او پی ڈی میں فیس دے کے اپنا چیک اپ کروائے, تو فرام ویئر ہی کین پے. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر ایک پوری فیملی ڈیپینڈنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کی بیوی ہے. وہ اب پاکستان میں تو آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ایک بندہ کماتا ہے اور آپ کی پوری فیملی جو ہے اس کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے اوپن ہارٹ سرجری جو ہے, دل کا آپریشن, وہ 100% ہم نے اس کو کارڈ پہ رکھا ہوا ہے. وہ آئیں, وہ آ کے اپنی سرجری کروائیں آن دا سیم او ٹی جہاں پہ ہم ہائی پینگ پرائیویٹ پیشنٹ کی سرجری کرتے ہیں, انہی پروٹوکول کے ساتھ اسی آئی سی یو میں رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کا پروٹوکول کر کے ان گھر بھیجتے ہیں. پھر نیکسٹ جو سب سے ہائی چارج آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کے دل کے سٹنٹ ہوتے ہیں, جس میں آپ دل میں سٹنٹ ڈالتے ہیں, شرائنیں آپ کی بند ہوتی ہیں. اگر آپ ایک سٹنٹ کے ساتھ آپریشن کرواتے ہیں اسلام آباد میں تو اس کاسٹ 3 لاکھ روپیز, 2 کے ساتھ کرواتے ہیں تو اس 4, اور اگر 3 کے ساتھ کرواتے ہیں 6 لاکھ. تو وی آر ڈوئنگ کاسٹلی فری آف کاسٹ. اگر آپ کے پاس صحت سہولت کارڈ کی فیسلٹی ہے اور آپ اس پہ رجسٹرڈ ہیں اور آپ اس کے لیے اہل ہیں تو ہم بالکل اس کو فری کر رہے ہیں. پھر جو نیکسٹ ضروری چیز ہے وہ ہے آپ کا آرتھوپیڈک. اب ایک بندے کی ہڈی ٹوٹ گئی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا, سب لوگ ہم وی آلویز آن رسک نا. اگر ہم کتنا بھی سر نے فرمایا ابھی پروگرام کے شروع میں کہ ایوری ون از ان ہری, پتہ نہیں کیا جلدی ہے, کس چیز کی جلدی ہے. لیکن سائیکل والا دیکھیں تو موٹر سائیکل سے جلدی ہے, موٹر سائیکل والا دیکھیں تو گاڑی سے جلدی ہے, گاڑی والا دیکھیں ٹرک سے جلدی ہے. تو ڈیم کیئر اباؤٹ کہ لوگ کیا چل رہے ہیں. آپ کا اسلام آباد میں روڈ ایکسیڈنٹ کا شرح بہت زیادہ ہے. اب آلتھو کے آپ کے ٹریفک والے دے ہیو ویری اسٹرکٹ آن اٹ, لیکن اگر آپ کے بچے کا یا آپ کی فیملی یا کسی پیارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گورنمنٹ ہسپتالوں میں تو یو ہیو ان اے کیو نا, آپ کو 2 مہینے کے بعد کہ وہ آپ کو ایک وہ ویٹ لگا دیتے ہیں, یو ہیو ٹو ویٹ ویری لانگ. تو اس لیے ہم نے آرتھوپیڈک بھی رکھا. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم یہ فلاح کے لیے کہ مثلا ہم وہ سرجریز جو ہیں یا وہ اسپیشلائزیشن ہم ہیلتھ کارڈ پہ کر رہے ہیں جس میں شاید یہ لگژری نہیں ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد کریں آپ جنرل سرجری کی. جنرل سرجری میں آپ کو اپینڈکس ہے, خدا نہ خاصہ دیر از اے چانس کہ وہ پھٹ جائے گا, یا آپ کی پیٹ میں آنت پھٹ گئی ہے. یہ از اے ویری کریٹیکل سرجری, وی ہیو ٹو ڈو آن ویری ارجنٹ بیسس, ورنہ آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے. تو وی آر ڈوئنگ آن دیٹ. اس کے بعد گائنی کے میں نے بچہ آپ کے ذکر کیا, زچہ بچہ ڈپارٹمنٹ ہے. آپ کا بچہ اچھے ہاسپٹل میں پیدا ہوگا, انفیکشن نہیں لگے گا نہ ماں کو نہ بچے کو, اور آپ کا پھر ایک نا اچھا انوائرمنٹ میں ڈلیور ہونا تو از اے ویری گڈ تھنگ. تو ہم پاکستان میں یہ بھی ایک بہت آبادی کا شرح تو بڑھ رہا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کے نا گورنمنٹ سیکٹر کے بہت لمٹائز ہیں, ان کے پاس اب ایک پورا ریجن جو ہوتا ہے ایک گورنمنٹ سیکٹر پہ پڑا ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھی لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. اگر پاکستان میں آپ دیکھیں تو شرح اموات جو بیکاز آف ڈیلیوری ہے وہ بہت ہائی ہے, تو ہم اس کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے ہم نے گائنی ڈپارٹمنٹ بھی اپنا کارڈ پہ رکھا ہوا ہے. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ باجی صاحب, آپ تشریف لائے. سامعین محترم, پروگرام آپ کی صحت آپ سماعت فرما رہے تھے رفاع FM 102.2 پہ. میں ختم کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ ہاسپٹل کا ایڈریس کیسے رابطہ کیا جائے, جو لوگ مزید جاننا چاہیں ہاسپٹل کے بارے میں, اگر آپ کے کوئی پیجز بھی ہیں, ویب سائٹ ہے, کچھ آپ پلیز ذرا مینشن کر دیں. اچھا, اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی دے وانٹ ٹو گیٹ مور انفارمیشن اباؤٹ میکس ہیلتھ ہاسپٹل, تو آپ ہمارے فیس بک پیج میکس ہیلتھ ہاسپٹل کے نام سے ہے, ہمارا انسٹاگرام میکس ہیلتھ ہاسپٹل کے نام سے ہے, ہمارا یوٹیوب چینل میکس ہیلتھ کے نام سے ہے, اور ہماری ویب سائٹ www.maxhealth.com کے نام سے ہماری ویب سائٹ بھی ہے. وہاں پہ آپ آن لائن اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں, وہاں پہ ہمارے نمبرز جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. اف یو وانٹ ٹو گیٹ کانٹیکٹ تھرو انسٹاگرام اور تھرو فیس بک, تو ہماری کمپلیٹ سوشل میڈیا ٹیم ہے جو دے آر اراؤنڈ دا کلاک اویلیبل ٹو کیٹر یور آل کوئریز. صحیح ہے. اور جہاں پہ ایڈریس کی بات کریں, جی ہاں, وی آر سچویٹڈ ان سینٹرل اسلام آباد الحمدللہ. یہ G8 مرکز میں 12 کے G8 مرکز اسلام آباد, تو بالکل اسلام آباد کا مڈ بنتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو وی آر ان G8 مرکز, اور یہ ویری ایزی ٹو ایسیس. اگر آپ کسی بھی سیکٹر میں رہتے ہیں, ایون یو آر پنڈی, تو اٹس ویری نیئر ٹو فیض آباد. تو
सही, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। सामने प्रोग्राम आपकी सेहत आप समात फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे। ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे भी नशर हुआ, उसकी आर्काइव में मौजूद रहेगा। अगर आप ये प्रोग्राम मिस कर चुके हैं या कोई हिस्सा आप नहीं सुन पाए तो आप फेसबुक के ऊपर ये प्रोग्राम को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद रहे मेहरबान अब्बासी साहब जो मैनेजर हैं ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग के मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, और आज मैक्स हॉस्पिटल के बारे में बड़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू हुई। क्या क्या सर्विसेज हैं, कौन कौन से शोबाजात हैं, कंसल्टेंट्स क्या हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और इसी तरह से क्या डिफरेंस है बाकी बड़े हस्पतालों का मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल का। वो बड़ी तफसील से हमारे साथ गुफ्तगू की। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। और इरफान भट्टी को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, लेकिन तारिक भट्ट साहब आपके साथ मज़ीद नशरियात के साथ, मज़ीद प्रोग्रामों के साथ आपके साथ मौजूद रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।